اب آ جائیے سنت جلسے جو ہے نماز کے 20 نمبر سٹیپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر مبارک اٹھاتے سجدے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اور سنن ابی داؤد اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو پڑھتے رب اغفر لی رب اغفر لی. کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر لی 2 دفعہ. اور الحمدللہ بہار شریعت میں مفتی امجد علی صاحب جو احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھنا چاہیے 2 دفعہ. لیکن پڑھتے کوئی نہیں لوگ, لیکن انہوں نے ایمانداری کی یہ حدیث لکھ دی. اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں صحیح سند کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ چیز ثابت نہیں, وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اصول محدثین پر جو ترمذی ابو داؤد میں ہے. حبیب بن ابی ثابت جو ہے اس میں مدلس راوی ہیں, ان سے روایت کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. لیکن اس کی ایک صحیح سند مل گئی ہے کہ مقبول تابعی رحمۃ اللہ علیہ المصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا پڑھتے تھے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ دعا نماز میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی. لہٰذا یہ درود شریف کے بعد بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے اور 2 سجدوں کے درمیان پڑھنا بھی جائز ہے. سٹیپ نمبر 22 صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنے کا بھی حکم فرماتے ہیں, جو میں پہلے حدیث بیان کر چکا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ ایک صحابی تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے ان کو سکھایا. فرمایا دوسرا سجدہ کرو پھر بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. اور 23 نمبر حدیث مالک بن حویرث سے, وہی جو غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے, جنہوں نے حدیث روایت کی کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. انہوں نے بخاری شریف میں 823 اور 824 نمبر حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن میں تجھے نماز سکھانا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس میں پھر وہ تابعی بتاتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے ہمیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاتے طاق رکعتوں میں, پہلی اور تیسری میں, اور پھر دونوں ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے یعنی ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے یا چوتھی رکعت کے لیے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے, ہاتھوں کا سہارا لے کر زمین پر اعتماد کرتے ہوئے. لہٰذا یہ سنت ہے. یہ جو ہماری طرح مشہور ہے کہ بغیر ہاتھ کے سہارے کے اٹھنا چاہیے, ایسا نہیں. اور معاذ اللہ بعض لوگوں نے اتنی گستاخی کی, وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے اٹھ نہیں سکتے تھے تب ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے. یہ بات ہوتی تو آپ مالک بن حویرث کو کہتے کہ بھائی یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ خاص ہے, تم نے بغیر ہاتھوں کے سہارے کے اٹھنا ہے. معاذ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابل اتباع نہ رہے ہوں, اور کبھی ایسا کوئی موقع آتا تھا کہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی ایسا معاملہ تو آپ صحابہ کو بتا بھی دیتے تھے. تو یہ بالکل گستاخی ہے ایسی بات کرنا, معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ وہی بات ہے, مطلب فرقہ واریت کی لعنت ہے جو پڑ گئی ہے. اب وہ حدیث بخاری و مسلم کی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھتے کہ ہمیں یہ لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سجدہ کرنا ہی بھول گئے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں فرمایا کرتے تھے. اور یہ بات یاد رکھیے, بعض علماء عرب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 2 سجدوں کے درمیان بھی یوں انگلی اٹھاتے ہیں ایسے. تو یہ جو حدیث ہے اس میں بھی سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. لہٰذا صرف تشہد میں انگلی اٹھانے کا جواز ہے, 2 سجدوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے یوں انگلی اٹھانے کا جواز کوئی موجود نہیں.